بچوں کو اسکول نہیں بھیجو، بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجو، بچوں کو باہر نہیں بھیجو، یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہے، بچوں کو چھپا کے پالیں گے، ایسا کہاں لکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بچوں کو اندر بند کر دو پھر آپ ان کی تربیت کرو۔ تربیت آپ کی ایسی ہو کہ بچہ جہاں بھی جائے، جس کے پاس بھی جائے، وہ آپ کی تربیت دکھائے کہ میری تربیت اچھی ماں کر رہی ہے۔ اور اگر آپ کے بچے میں دین ہے نا، اگر آپ نے اس کے دماغ میں دین کا پودا لگا دیا ہے، تو ہوا ادھر سے آئے ادھر سے آئے، بری بات ادھر سے آئے ادھر سے آئے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جناب، اور بس سبزیاں توڑی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے آج بنانے تھے کریلے۔ میرے بچے تو کھاتے نہیں ہیں کریلے، لیکن ہمسائی نے مجھے آفر کی تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، تو یہ کریلے بس میں ان کو سیو کر کے رکھ دوں گی اپنے لیے فرائی کر کے۔ یہاں پہ آج اسلامیت کا پیپر ہے میرے بیٹے کا، وہ بہت مشکل لگ رہا ہے جی جناب۔ جب میں کپڑے دھو رہی ہوں تب بھی میرے سر پہ کھڑا ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں تب بھی میرے سر پہ کھڑا ہے، کیونکہ میرے بچوں کو اردو سے زیادہ انگلش مشکل لگتی ہے، سوری انگلش سے زیادہ اردو مشکل لگتی ہے۔ اب دیکھیں یہ انگلش بچہ میرے پاس نا ٹیوشن پڑھتا ہے 2 کلاس کا، اس کو میں نے ٹینسز سٹارٹ کروائے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ وہ کر رہا ہے۔ تو میری تھوڑا سٹائل یہ ہے کہ میں سمجھ لیں کہ ہم نے جب انگلش پڑھی تھی نا تھوڑی مختلف تھی، ہمیں اب ایڈوانس نام نہیں آتے کہ انگلش کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم تو پریزنٹ انڈیفینٹ فی الحال سادہ اس طرح سے پڑھتے تھے، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی ایسے سکھائے ہیں، جب وہ اسکول میں گئے ہیں تو پالش ہو کے وہ سیٹ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن میں نے اپنی پنجابی میں ہی ان کو انگلش بتائی ہے، کہ جیسے میں ان کو کہتی ہوتی تھی کہ ہی شی اٹ اور واحد نون کے ساتھ اپنے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، اور جب آپ کرو گے، جب دوسرے آ جائیں گے وی آئی یو دے اور جمع نون کے ساتھ اپنے اصل ورب کی پہلی فارم لگانی ہے، پھر ان کو مطلب میری جو سمجھائی ہوئی بات تھی جلدی سمجھ آ جاتی تھی۔ جیسے یہ دیکھیں ماں کپڑے دھوتی ہے، تو میں نے ان کو کیا بتایا کہ ماں پہلے آپ ماں کو پکڑے، پھر دھوتی کی طرف چلا جائے، اور پھر کپڑے آپ سینٹر میں لگا لیں، کیونکہ فاعل مفعول فعل اردو میں اور سبجیکٹ ورب آبجیکٹ انگلش میں۔ یہ چیزیں میں آپ کو شارٹ تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اس طرح کر کے میں بچوں کو بتاتی ہوں، تو میرے بچے ماشاءاللہ سے انگلش میں بہت ہی پرفیکٹ ہیں، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ اور جو بھی بچہ میرے پاس گرامر کرنے آتا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے پاس جو بچہ گرامر کر کے جاتا ہے نا ماشاءاللہ وہ اس کی بڑی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے وہ ایڈوانس گرامر کے ورڈ نہیں بولنے آتے۔ جیسے میرا بچہ اس دفعہ پیپر دے کے آیا نا، تو ان کا سارا کنسیپچول ہوتا ہے، مطلب ان سین ان کا پیپر آتا ہے، تو آگے مجھے کہتا ہے کہ ماما اس دفعہ مجھے نا پتہ نہیں، مجھے اب نیم بھول گیا، اس نے وہ ورڈ بتایا کہ ماما مجھے وہ ورڈ آئے ماڈرن ورڈز، پتہ نہیں کیا اس طرح کچھ، تو میں نے کہا وہ کیا ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ کہتا ہے ماما ڈو ڈز ڈیڈ شیل ول وڈ کین کوڈ۔ میں نے کہا یار یہ تو مجھے پتہ ہے نا، یہ تو ہم نے سٹارٹ بھی کر لی تھی، از آر ایم واز ور ہیز ہیو ہیڈ ڈو ڈز ڈیڈ شیل ول وڈ کین کوڈ مے مائٹ شوڈ مسٹارٹ، یہ تو مجھے بھی آتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگوں نے کون سا اب ان کا نام رکھ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑی سی ایڈوانس انگلش ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہمارے بولنے میں، جب ہم نے پڑھی تھی ہمارے ٹیچر جو تھے جس طرح ہمیں پڑھاتے تھے یا ہم جس طرح پڑھتے تھے تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پڑھائیں نا تو آپ کا بچہ پالش ہو کے سیٹ ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ خود اپنے بچے کو ٹائم دے۔ اب جیسے ایک بات جو گھوم رہی ہے پورے یوٹیوب پہ میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ اب بچوں کو باہر نہیں بھیجیں، بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں، بچوں کا اسکول کا ماحول، آپ اپنے بچے کو ڈیلی 1 گھنٹہ دین کی تعلیم دیں، ڈیلی۔ میں ہر جگہ اپنے بچے کو بھیجتی ہوں، مدرسہ بھی بھیجتی ہوں، اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجتی ہوں۔ ہاں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ اسکول میں پراپر پیچھے بچے کا خیال کرتی ہوں، آج آپ نے کیا پڑھا، آج آپ کے دوستوں کے ساتھ کیا بات ہوئی، آج آپ نے ایک فرینڈلی ماحول اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی ہوں، اور ہر چیز میں نظر رکھتی ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گھر میں بند کر دیں۔ یہ دیکھیں جی جناب، یہ اسلامیت کا پیپر ہے اور مساک مدینہ چل رہا ہے، اس کو یہ نہیں تھا، اس کو میں یہ سمجھا رہی تھی کہ یہ بیسک اس میں چیزیں کیا ہیں، کیونکہ یہی چیزیں آگے چلتی رہیں گی، میٹرک تک، ایف اے تک، ایف ایس تک، جہاں بھی جائیں گے بچے، یہ مساک مدینہ اور جو کچھ بھی ہمارے دین میں ہے سارا کچھ یہی چلتا رہے گا۔ تو اس کو میں ڈیٹیل سے بتا رہی تھی کہ آپ یہ پہلے یہ ورڈ آئے گا، پہلے مطلب یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، پھر آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے، تو آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی نا کہ جو ماں کو آتا ہے نا وہی بچے کو آتا ہے۔ اب ابھی ایک اسکالر کی میں بات سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہے کہ ایک ماں میرے پاس آئی ہے تو کہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ یوٹیوب بہت دیکھتی ہے، اور وہ یہ شارٹس بہت دیکھتی ہے، اور سنیپ چیٹ یہ وہ سارا کچھ۔ تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، آپ یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں بھی دیکھتی ہوں۔ تو پھر کہتا ہے، اب میں نے اسے کہا کہ جب آپ دیکھتی ہیں تو پھر آپ بیٹی سے کیا امید کرتی ہیں کہ بیٹی کیوں نہ یہ کرے، وہ تو وہی کرے گی نا جو آپ کرتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیں گے نا تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی بدل جائیں گے۔ بہت ہی مشکل کام ہے،
मैं आपको बताऊँ कि तरबियत तालीम से ज़्यादा मुश्किल है। और अब वही बात जो बार बार मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि जो कहते हैं कि स्कूल ना भेजें, मैं बच्चों को ज़रूर स्कूल भेजती हूँ। मैं स्कूल ना अगर भेजती बचपन से लेकर बच्चों को, तो मैं तो आज तक पागल हो गई होती। मेरे बच्चे संडे को घर रहते हैं, संडे सैटरडे, तो मैंने एक शेड्यूल बनाया होता है कि सैटरडे संडे को इनको कैसे मैंने हैंडल करना है। खाने वाने का मैंने प्रॉपर बना के रखा होता है कि सिर्फ इतना मुझे इनके पास से उठना पड़े। अब तो फिर भी माशाल्लाह बड़े हो गए, अब तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी कि मुझे पहले होती थी। कि मैं कहती थी, एक ही मेरी बात होती थी कि जिस दिन पहली छुट्टी होगी ना, 3 माह की छुट्टियां होती थी पंजाब में, तो उस दिन पहले ही चांद चढ़ जाता कि पहली छुट्टी पहला चांद। कि मेरे बेटे ने कोई ना कोई हंगामा कर देना होता था, कुछ ना कुछ अजीब करना होता था। तो इसलिए ये है कि छुट्टियों में बच्चों को घर रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग जब स्कूल छुड़वा के घर बैठा लेंगी जी, जिस बाहर का माहौल बहुत ख़राब है जी, हम बच्चों को, बच्चे ने सारी ज़िंदगी इन चीज़ों को फेस करना है। जब फेस करना सिखाएंगे, छोटे बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बड़े होकर कैसे सीखेंगे? ये तो बहुत गलत बात है, इस चीज़ से अवॉइड करें। और मैं एक और बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि देखें, जब बच्चा बाहर जाता है कुछ लड़ाई शड़ाई करके, तो आपको पता तो है ना कि आपका बच्चा किस नेचर का है, बहन भाइयों के साथ वो कैसा है। तो बच्चा जब बाहर जाता है ना, तो वो किसी से लड़ के आ जाता है, तो माओ का रिएक्शन पता क्या होता है? दूसरे को गालियाँ दे रही होती हैं, दूसरे को बुरा भला कह रही होती हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करती, मैं देख लेती हूँ कि मेरा बच्चा किस तरीके का है, घर में मैं किस तरह बहन भाइयों के साथ कैसा है, वो हाइपर तो नहीं हो जाता। तो फिर उस हिसाब से फिर मैं ना लोगों के साथ बात करती हूँ कि या मेरे बच्चे में गलती है या अगले में गलती है। ये कभी ना करें जी, मेरा बच्चा तो हीरो है, मेरा बच्चा तो जो है गलती कर ही नहीं सकता बाहर जाके, ये तो दूसरे के बच्चे ने ये किया। आप जब इस तरह के काम करती हैं ना, तो आपका बच्चा हीरो बन जाता है। फिर वो बार बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करता है कि मेरी माँ तो मेरे ऊपर पर्दापोशी कर देती है। पर्दापोशी ना अपने बच्चे के ऊपर करें, जो बात है खुल के बाहर लाएं और बच्चे को बाहर निकलने दें। हाँ जी, फलां स्कूल में फलां बच्ची ने मेरी बच्ची के साथ ये बात कर दी थी ना, तो अगर आप अच्छी माँ हैं तो आप इस बात को पकड़ती ना, आप उस पेरेंट्स के पास जाती कि आपकी बच्ची ने ये किया। आप स्कूल में जाती कि ये बच्ची फलां बच्ची ने मेरे बच्ची के साथ ये बात की है, ताकि उस बच्ची की ज़िंदगी भी बच जाती है। अगर उसके पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारी बच्ची क्या कर रही है, तो ये भी मैं यूट्यूब पे देख रही थी, एक वीडियो में जी बात सुन रही थी कि मैंने फिर अपनी बच्ची को स्कूल छुड़वा दिया। घर में मैं उसको जो है ना पढ़ा रही हूँ, होम स्कूलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची के साथ किसी ने, और कल को अब कॉलेज लेवल पे जब जाएगी बच्ची फिर क्या करेंगे। और एक बात और कि यार देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मैथ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मैथ्स मैं ज़रा भी नहीं करवा सकती। तो मैं उसके लिए टीचर हायर करती हूँ। और क्या करती हूँ, अब क्लास में मेरा बच्चा जो करके आ जाता है ठीक है। अब जब वेकेशन होती है ना 2 माह की, तो जो बाद में बुक्स लगनी होती है ना बच्चों को, मैं पहले से वो हायर कर लेती हूँ और मैं बच्चों को थोड़ा सा मैथ करवा देती, ताकि जब क्लास में जाएँ तो उनके लिए ईजी हो जाए। तो मैंने इस दफ़ा ना एक टीचर से कहा कि आप कितने पैसे लेंगे मैथ के ना, मैथ्स मैंने बच्ची को करवाना है। तो उसने कहा जी जनाब मैं 10,000 रुपया लूँगा घर आके पढ़ाने का मैं 10,000 रुपया लूँगा 8th क्लास के लिए। अब चले छोटी क्लासेस आप ले लें, छोटी क्लासेस के जो है ना हमारे इधर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स में छोटी क्लासेस होती है ना, प्रेप की फ़ीस 8th के बच्चों से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको हैंडल करना मुश्किल होता है। तो आप कैसे घर में अच्छे टीचर हायर कर सकती हैं? मुझे तो पहले इस चीज़ की समझ नहीं आती कि एक अच्छे जो टीचर हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने PhD की हुई है, जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन है जिनके पास, जिन्होंने MEd किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, वो आपके पास आएंगे तो क्या 2-4 हज़ार रुपये आप उन्हें हायर कर लेंगी? तो फिर तो आप एक बच्चे पे 50-50 हज़ार पैकेज देंगी, तो फिर आपके बच्चे, ये भी नहीं है कि आप सारा कुछ ही जानती हैं, आप हर चीज़ जानती हैं, आपको सारा कुछ ही आता है, आपको ग्रामर भी आती है, आपको जो मैथ्स भी आता है, सारा कुछ है। चले प्रेप लेवल पे तो आपने करवा लिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं 2 क्लासेस तो अपने बच्चों की करवाती ही नहीं हूँ, ना ही मैं करवाती हूँ बच्चों को प्ले ग्रुप, और ना ही मैं करवाती हूँ नर्सरी। ये मैं खुद घर में करवा देती हूँ बच्चों को। मेरा ये तजर्बा थोड़ा सा हो गया है, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आप माओं से भी मैं कहती हूँ कि इन झंझटों में ना पड़ें, बच्चों को घर में बाउंड ना करें। बच्चे घर में रह के आप नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन उनके ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग करके भेजें कि भाई आपने ये करना है, ये नहीं करना। अब चले ये कर लिया। अब देखे हमारे घर में टीवी है, मेरे घर में तो है ही नहीं ना टीवी। मेरे घर में एक लैपटॉप है टूटा फूटा सा, उसमें मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए इसलिए लगाती हूँ, या मुझे वीडियो को कम भी करना पड़ता है
اور اس کے علاوہ جب 1 گھنٹہ میں دیتی ہوں تو میں ان کے آس پاس ہوتی ہوں کہ اسکرین بڑی ہے، موبائل کی اسکرین پہ مجھے کوئی داشا لگا جائیں کہ مجھے سمجھ نہیں لگے گی، اور تینوں کو اکٹھے بٹھاتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک ہی پسند کریں تو مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ماما وہ یہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا، تو پھر میں کہتی ہوں جو دیکھ رہا ہے نا تینوں نے اکٹھے ہی دیکھو، اس طرح کا کچھ، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے۔ تو میں جب کبھی کسی کے گھر میں میرے بچے جاتے ہیں ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ٹی وی شی میں اتنا ہی غلط آ رہا ہے کہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نے ریموٹ پکڑنا، دوسرا کہتا ہے میں نے پکڑنا، دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھنا ہے یہ، تیسرا کہتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے، اور یہ بھی ہے، اس لڑائی سے بھی میں ڈرتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ٹی وی میں پہ جو آ رہا ہوتا ہے، بچے جب فری ہوتے تو کیا کریں، ٹی وی نہ دیکھے تو ڈرامے جو سمپل چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر علیحدہ سے سر کھپاؤ، یہ اتنا کہاں سے لے کے آئیں اپنے اندر ہمت۔ تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں ٹی وی کا بچوں کو 1-2 دفعہ میرے بیٹے کے چاچو نے اس کو لے کے دیا، تو وہ جب خراب ہو گیا تو میں نے پھر بچوں کو اس طرف آنے نہیں دیا کہ ہم ٹی وی لیں گے، بس یہی ٹال مٹول کرتی ہوں کہ بڑا گھر لیں گے نا اپنا، جب گھر ہوگا نا پھر آپ کو لگا کے دوں گی۔ اب ہمارے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، سارے صوفوں کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ ٹی وی کی طرف ہے، ٹی وی بچے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے الٹے سیدھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ کبھی نہیں کیا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میاں بیوی اکٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو ساتھ لے، ان کو دین کی باتیں بتائیں، ان کو اسلام کی باتیں بتائیں، ان کو پچھلے گزرا جو وقت ہے نا وہ بتائیں۔ میرے بچے اب بکس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی میری بیٹی مجھے کل کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے بے نظیر کی بکس پڑھنی، میں نے کہا مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے، میں نے اس کو تھوڑی تھوڑی سی وہ بتائی۔ جب جو تھے بے نظیر کے جو والد صاحب تھے، جب ان کو پھانسی دی گئی تو اس کے بارے میں اس کو میں بتایا، عرفہ کریم کے بارے میں بتاتی ہوں۔ پھر میں اس کے علاوہ جو ہماری ڈاکٹر ہیں جو امریکہ میں بند ہیں بیچاری، اس کے بارے میں اس کو بہت ڈیٹیل سے بتاتی ہوں، میں اس کا نام بھی لیتی ہوں تو میرے جسم پہ پسینے آ جاتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جب سے میں نے ان کی پوری سٹوری پڑھی ہے کئی بار کئی جگہ سے نکال کے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یار اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو عزت پردہ دے اور بس ان چیزوں سے بچائے۔ تو وہ ان سب کو میں بتاتی ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب لائبریری میں جاتے ہیں، جن کالجز سکولز میں میرے بچے پڑھتے ہیں وہاں بہت بڑی بڑی لائبریریز ہیں، وہاں پہ وہ سرچ کرتے ہیں جا کے، لائبریری سے بکیں لے کے آتے ہیں۔ پھر مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما بے نظیر والی جو بک ہے نا وہ مجھے نہیں ملی، تو میں نے کہا میں آپ کو دراز سے آن لائن جو ہے نا منگوا دوں گی۔ تو کل وہ اس کی دیکھ رہی تھی کہ کتنے کی آ رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا ان کی سوچ بدلے، ان کو گھر میں بند نہ کریں۔ گھر میں بند کرنے سے آپ بچوں کو جو ہے نا ان کی شخصیت میں بہت کمی رہ جائے گی۔ ابھی تو آپ ان کو ہینڈل کر لیں گی، پھر بعد میں کیا کریں گی؟ اور یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، بچے کو فل ڈے آپ نے گھر رکھنا ہے، فل ٹائم جاب ہے، اور اس کے لیے ہر سبجیکٹ کے ٹیچر ہائر کرنا۔ چھوٹے بچوں کو پریپ تک تو آپ نے کروا لیا، آگے آپ نے ہر سبجیکٹ کے ٹیچر ہائر کرنا، بچے کو پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کروا سکتے ہیں، آپ لوگوں کا اسٹیمنا ہے، لیکن میرے لیے تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے۔ میرے پاس کیا ہوتا تھا کہ میں جب سے بچوں کو میں نے اسکول میرے بچے جانے لگے ہیں نا تو سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے بہت اہم ہوتی تھی۔ میں یہ 2 دن جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو جتنا انہوں نے ویک میں کام کیا ہوتا ہے نا میں پراپر کروا لیتی تھی، ان کو سارا دوبارہ سے پھر ان کو میں ریوائز کرواتی تھی، پڑھاتی تھی، لکھواتی تھی، اور پھر ان کے لیے جب ایگزام ہوتے تھے مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور بلا وجہ کا ادھر ادھر لے کے جانا بچوں کو، جب مطلب جب ویکیشن ہوتی ہیں تو پہلے سے ہمارا ایک جو ہے نا منصوبے تیار کر کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کو فلاں جگہ لے کے جانا ہے، فلاں جگہ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے میں بھی لے کے جاتی ہوں، یہ نہیں کہ میں ان کو گھر میں ہی رکھتی ہوں، لیکن جب مجھے لگے نا کہ اب ان کا کام ہو گیا ہے، اب انہوں نے تیاری اچھے سے کر لی ہے، تو اب ان کو میں تھوڑا سا باہر گھومنے کے لیے لے کے جاؤں، میں بھی جاتی ہوں، یہ نہیں کہ میں گھر میں ان کو بند رکھتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے۔ بچے کی شخصیت آپ اس طرح نہ بنائیں کہ آپ ہوں، آپ کا ہسبینڈ ہو اور بچے ہوں، کوئی دنیا کا دوسرا ہو ہی نہ، تو پھر یہ آپ کے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ آپ انسان وہ ہے جو بروں میں رہ کے اچھا کرے، انسان وہ تو اب کہیں گے تو بچہ یہ کیسے کرے گا؟ آپ تو بچی نہیں ہے نا، آپ کے ہسبینڈ تو بچے نہیں ہیں نا، آپ ان کی تربیت ایسے کریں کہ ان چیزوں سے لڑنا سیکھیں، ان چیزوں کو سن کے برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں آ کے کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، تو آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ سننی پڑیں گی باتیں، لیکن آپ نے اپنا جو ہے نا آپ نے اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، جب بچے کہتے ہیں ماما فلاں بچہ پکڑ منی 1000 روپیہ لے کے آتا ہے،